مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ ہمارا خدا جو رحیم اور رحم کرنے والا خدا ہے، وہ اپنے نور اپنی سچائی کو بھیج کر وہی ہماری رہبری کرتا ہے، وہی ہمیں اپنے قدوس نام کو جلال دینے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے۔ اور تب میں خدا کے مذبح پہ جاؤں گی، کیونکہ خدا کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ خدا کی حضوری سے کمال خوشی کے ساتھ ہم اپنے خدا کی ستائش کریں گے، اس کی حمد کریں گے، کیونکہ وہی ہمیں بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ وہ ہمارے چہرے کی رونق ہے۔ ہمیں صرف صبر کو اپنا پورا کام کرنا دینا چاہیے تاکہ پورے اور کامل ہو جائیں اور کسی بات کی بھی کمی نہ رہے۔ ہمیں صرف کامل بننے کے لیے خدا کا کلام لینا ہے، جو زندہ، جو سچا اور جو برحق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس ایک ایسا کالج ہے جس کا پرنسپل خدا ہے، اور جس کی بنیاد مسیح ہے، اور جس کا ٹیچر روح القدس ہے، اور جس کے اسٹوڈنٹ جو پڑھنے والے ہیں وہ ہم سب ہیں، جو سیکھتے ہیں، جو سکھاتا ہے ہمارا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی طرح ہم آنے والے وقتوں کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کریں گے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں واعظ چھوٹا باپ اس کی 12 آیات میں ہے، اور جو واعظ کا مصنف ہے، جو لکھنے والا ہے، وہ داؤد بادشاہ کا بیٹا تھا سلیمان۔ وہ خدا نے اسے اتنی حکمت دی تھی، کیونکہ اس نے خدا سے حکمت مانگی تھی، اور خدا نے اسے حکمت سے بھرا تھا، اور خدا کی پاک حکمت صرف اس میں تھی۔ اور خدا نے ہمیں بھی کہا کہ حکمت کی کمی ہے تو مانگو، تو ہمیں مانگنا ہے تاکہ ہم بھی برے آنے والے وقتوں کے لیے تیار کر سکیں۔ جس طرح واعظ اس کا چھٹا باپ اس کی 12 میں ہے، کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں، یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام ایام میں، جن کو وہ پرچھائی کی طرح مانند بسر کرتا ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے۔ کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقعہ ہوگا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن ہم کلام کے مطابق دیکھیں کہ باطل ہی باطل، واعظ کہتا ہے سب کچھ باطل ہے، اب سب کچھ سنا گیا۔ حاصل کلام ہے کہ خدا سے ڈریں اور اس کے حکموں کو مانیں، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے کہ کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو، ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری ہو، عدالت میں لائے گا۔ تو ہمیں اس عدالت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ جس طرح آج کے کلام کے لیے ہم دیکھیں گے مکاشوہ اس کا 14واں باب اس کی 13 آیات میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان پہ سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ آمین۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی انسان دنیا میں محنت کر لیتا ہے، اس کے اعمال کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ جو خدا کے حکموں کو مانیں گے، جو خدا کی پاک مرضی پہ چلیں گے، جو خداوند میں سوتے ہیں وہ سوتے نہیں بلکہ مرتے ہیں۔ اگر مکاشوہ 6 باب 11 میں دیکھیں، اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آگاہی دی جا رہی ہے، کلام ہمیں سکھا رہا ہے، کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ جب جائیں گے تو خدا سب کا انصاف ایک ساتھ ہوگا، عدالت ہونے والی ہے۔ کیا ہم اس عدالت کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ وہ مکاشوہ 20:6 میں ہے کہ مبارک ہے وہ مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ خدا اور مسیح کے قائم ہوں گے اور خدا کے ساتھ ہزاروں برس تک بادشاہی کریں گے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ جو خدا میں مریں گے وہ ان کو دوسری موت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ آلریڈی خدا کے حکموں کو دنیا میں رہ کے اس کے مرنے تک انہوں نے اپنے اعمال کو اکٹھا کیا، جمع کیا۔ فرض کریں کہ ہم کہیں، میں اپنی بات بتاتی ہوں، جب ہم نے UK میں آنا تھا تو ان کی ایک رقم تھی جو ہمیں بینک بیلنس میں رکھنا تھا۔ وہ رقم شو کرانی تھی پیپر ورکس کے لیے، تاکہ ہمیں وہاں کا ویزا مل جائے فیملی کے ساتھ، اور پھر پاسپورٹ کی تیاری تھی، بہت کچھ تیاری میں تھا، کیونکہ ہم نے پہلے پیسے جمع کیے، پھر وہ چیزوں کو پریپیئر کیا جو ان کی وہاں کی حکومت کی، جو اس حکومت کی
انکوائری کے حساب سے ہونی تھی، سب کچھ ہونا تھا، پیسے بھی اتنے ہونے چاہیے، پاسپورٹ کی تیاری، ہر چیز کی تیاری ہوگی، اور پھر آپ کا جب سب کچھ ریڈی ہوگا تب بھی آپ کو ویزا ملے گا، ایسے نہیں ملے گا۔ لیکن اور پھر وہاں پولیس انکوائری بھی کی جاتی ہے کہ آپ کا ریکارڈ کیسا ہے، آپ کوئی چور ڈاکو تو نہیں یہاں سے بھاگ کے جا رہے، سارا کچھ انکوائر کیا جاتا ہے، انکوائری بٹھائی جاتی ہے تاکہ آپ اس لائق بنے کہ اس ملک میں جا سکے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی جب ہم یہاں پہ آئیں، یہاں ہم سب سفر کرنے آئے ہیں، ہم سب مسافر ہیں، اور یہاں سے ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ زندگی جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے، یہ زندگی خوش قسمت ہے کہ اسے گلے لگائیں۔ زندگی بیشتر قیمتی ہے، اسے تباہ و برباد نہ کریں۔ جس طرح کلام مقدس آیا، اس کا پہلا باب اس کی 19-20 میں، اگر تم راضی اور فرما بردار رہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پھر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے کہ جب ہمیں زندگی دی گئی ہے، سب کچھ دیا گیا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کے لیے، ان رحمتوں کے لیے، ان برکات کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہے، اس کا شکر گزاری کرتے رہنا، اور آگے بڑھنے کے لیے، آگے جانے کے لیے زندگی ایک خواب ہے، اس کی تعمیر بنائیں۔ ایک زندگی ایک چیلنج ہے، اسے پورے طور پر ہمیں ترازو کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ زندگی ایک فرض ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ ایک کھیل ہے جس میں ہم شریک ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ دیکھیں ہم فلمیں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک کردار ہوتا ہے جو ہیرو کا ایک کردار ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہیرو نے نہ تے مرنا ہے نہ ہارنا ہے نا، وہ اس کی ایک اداکاری ایسے، اس کا کردار ایسے۔ اسی طرح ہمیں بھی کردار دیا گیا، ہمیں بھی خدا نے بھیجا ہے تاکہ ہم سب کامل بن کر اس زندگی میں شامل ہو سکیں۔ ہمیں اپنے آپ پر قابو پانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے میں جو بھی گندگیاں، کیونکہ جب تک ہمارا بینک بیلنس اوپر کٹھا نہیں ہوگا، جب تک ہمارا کتاب حیات میں نام نہیں لکھا جائے گا، ہم اوپر نہیں جا سکتے۔ تو اگر اوپر نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ نہیں کی۔ تو آج بھی سوچیں، آج مجھے اور آپ کو موقع دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ کلام میرے لیے، مجھے موقع دیا جا رہا ہے تاکہ میں اس لائق بنوں، اس کتاب میں میرا نام لکھا جائے، جیسے مکاشوہ 20 باب اس کی 15 آیات میں، جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نام ملے گا تو وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ آپ اپنے آپ کو خدا کی بادشاہ کے لیے تیار کریں، نہ کہ آگ اور گندک کی بھٹی کے لیے۔ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ پر سوچنا ہے۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ جب یہ خوبیاں انسان کے اندر ہوں گی تو ہم دوسروں کو بھی کاہل کرنے کے قدرت میں رکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت بہت نزدیک ہے۔ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ نیند سے جاگو، اور اس کے دروازے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ 21واں باب اس کی 23-27 تک میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اور اس شہر میں سورج یا چاندنی کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں ہوگی، خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور وہ برق اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، اور رات وہاں پہ ہوگی نہیں، اور قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز، کوئی شخص جو گھلونے کام کرتا ہے یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے، ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب میں لکھے ہوں گے۔ آمین۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اعمالوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ابھی بھی بکنگ جاری ہے، جو فری ہے وہاں مکان دیا جا رہا ہے، اور وہاں نہ لائٹ کی پرابلم ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، چراغ وہاں جلتا رہے گا، وہاں روشنی ہی روشنی ہوگی، اور وہاں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ 24 آور وہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، انٹری فری ہوگی۔ ہمیں ابھی بھی جاگنا ہے تاکہ ہم وہاں داخل ہو سکیں۔ جو بھی برائیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اگر ہم میں غرور ہے، ہمیں اب آج جانچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے تاکہ ہم کلام کے مطابق جیتے رہیں گے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں 1 کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 16 تک ہے کہ اگر
मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता, और अगर मसीह नहीं जी उठता तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इस ज़िंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। हमें उम्मीद रखनी है सब खुदावंद पर, आदमियों पर नहीं। और जब हम उस पर उम्मीद रखेंगे तो हमारा खुदावंद हमें छुड़ाएगा, हमें बचाएगा। हमें जज्बात में नहीं आना, हमें कुछ नहीं करना। जिस तरह है 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठ इंसान की इज्जत से, और जल्दबाजी करने वाला कामयाबी से। हमें सिर्फ जल्दबाजी नहीं होना, हमें गुस्से में नहीं आना। देखें गुस्सा जो है वो हम गुस्सा करते हैं तो वो शैतान की तरफ से होता है। हमने गुस्सा नहीं करना बल्कि खुदा की तरह नरम मजाज रहना है। खुदा ने जो हमें सिखाया हमने उस पर चलना है ताकि हम सब ज़िंदगी के वारिस बने। जो खुदा ने बुकिंग दी है हमें उस बुकिंग में शामिल होना है। हमें ज़िंदगी के जो घर हमारे ऊपर बनने हैं, अब एग्ज़ाम का वक्त आ गया है। खुदा हमें सिखा रहे थे, पाकरू हमारी मदद कर रहे हैं, तो हमने अपने इम्तिहानों के लिए तैयारी करनी है। वक्त दिया जा रहा है, बार बार जो ज़िंदगी दी जा रही है वो हमें वक्त दिया जा रहा है ताकि हम सब अब्दी ज़िंदगी पाएँ। यीशु के नाम से आमीन। आज के एक ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो हमारी आगाही है कि हमें तैयार होना है और पूरे तौर पर कामिल बनना है, क्योंकि खुदावंद दरवाज़ा है और इसी दरवाज़े से जाना है जहाँ कहीं और कोई दरवाज़ा नहीं, सिर्फ एक दरवाज़ा है। और खुदा कहता है मैं ही दरवाज़ा हूँ, और अगर कहीं से भी एंट्री नहीं है भाई, एक ही दरवाज़ा है जो सच्चाई का है, जो राह है, हक़ है, ज़िंदगी यही है। हमें इसमें चलने के लिए इम्तिहानों की तैयारी करें, एग्ज़ाम होने वाले हैं। यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।